کراچی میں سڑکوں پر خون کی ہولی جاری، چند گھنٹوں میں 3 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ افطار کے وقت کارساز کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، ریس لگاتی تیز رفتار کار نے میاں بیوی کو کچل ڈالا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کار میں سوار 3 افراد فرار، ایک پکڑا گیا۔ منگو پیر میں نیا ناظم آباد کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار شخص کو کچل دیا۔ دوسری جانب ہیوی ٹریفک بورڈ کے ٹینکر کو شہری نہ ملا تو پولیس چوکی میں جا گھسا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکومت سولر صارفین سے بجلی خریدنے کی قیمت کو کم کرنے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اویس لغاری نے کہا کہ سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ ای سی سی نے سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق نئی پالیسی کی منظوری دی تھی۔ نئی پالیسی کے تحت سولر نیٹ میٹرنگ صارفین سے حکومت نے 10 روپے فی یونٹ بجلی خریدنی تھی۔ پالیسی پر غور و فکر کے بعد دوبارہ بنایا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ دن رات محنت اور ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا پوری قوم اس ہدف کے حصول میں بے پناہ قربانیاں دے رہی ہے۔ عوام نے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا۔ مخالفین نے آئی ایم ایف کے معاملے پر جھنڈورا پیٹا اور کہا کہ منی بجٹ آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معاہدہ ملکی معیشت مستحکم کرنے کے سفر میں کامیابی ہے۔ چین سے ہمیں امداد نہیں، سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ چین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ گرین منصوبوں کے حوالے سے چین سے بہت پیش رفت کی امید ہے۔ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دنیا کو مل کر ایک کثیرت جہتی، پائیدار اور جدت پر مبنی عالمی معیشت کی تعمیر کرنی چاہیے۔ ایک ترقی پذیر معیشت کے طور پر پاکستان کو مستقل تجارتی عدم توازن، بیرونی قرضوں کا دباؤ اور مالیاتی رسائی کی کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ڈیجیٹل پاکستان اقدام کا آغاز کیا ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ایف آئی اے کو ارمغان سے تفتیش کی اجازت دے دی۔ ایف آئی اے گزشتہ 2 روز سے تفتیش کی اجازت طلب کر رہی تھی، جس پر عدالت نے بدھ کے روز فیصلہ سناتے ہوئے ایف آئی اے کو تحقیقات مکمل کر کے 3 اپریل تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایک بار پھر وفاقی حکومت کے مجوزہ کینال منصوبے پر اتفاق کے رائے کی ضرورت پر زور۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ وفاقی حکومت دریائے سندھ سے مزید 6 کینال نکالنے کی تجویز دے رہی ہے۔ یہ منصوبہ تمام فریقین کی اتفاق رائے کے بغیر آگے بڑھایا گیا تو شدید تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت اپنی رائے زبردستی نافذ کرے گی تو اس کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑیں گے۔ احتساب عدالت لاہور نے پرویز الہی کو اگلی سماعت پر حاضری کے لیے طلب کر لیا۔ احتساب عدالت لاہور میں گھشات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیک سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ پرویز الہی کی جانب سے ٹریڈرز کی تبدیلی کی درخواست پر دائر کی گئی۔ احتساب عدالت نے کیس کی سماعت 14 اپریل تک ملتوی ہوتے ہوئے پرویز الہی کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تینوں مسلح افواج کے جوان مشترکہ ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ پی ایم اے کاکول میں ہونے والی ٹریننگ کیڈٹس کی جنگی مہارتوں کو مزید نکھارنے میں معاون ثابت ہوگی۔ دوران جنگ وقت کی کمی اور دباؤ میں فوری رد عمل دینے کے لیے یہ ٹریننگ نہایت اہم ثابت ہوگی۔ تینوں مسلح افواج کے جوانوں کی یہ مشترکہ تربیت باہمی اتحاد اور اخوت کی بہترین مثال ہے۔ سندھ بھر میں زائد کرایہ وصولی کے خلاف محکمہ ٹرانسپورٹ کا ایکشن، 710 گاڑیوں کی چیکنگ، 427 گاڑیوں کا چالان، 3,84,200 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ متاثرہ مسافروں کو موقع پر ہی 10,15,300 روپے واپس کروائے گئے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ جو بھی زائد کرایہ وصول کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف شاہین بری طرح ناکام ہو گئے۔ بیٹنگ لائن ایک بار پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ٹاپ آرڈر مکمل فلاپ۔ نیوزی لینڈ نے دھواں دھار اننگز کے بعد پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ نیوزی لینڈ نے 129 رنز کا ہدف 10ویں اوور میں حاصل کیا۔ ٹائم سرفرڈ 29-38 گیندوں پر 97 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سرفرڈ نے 10 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ کیویز نے 5 میچز کی سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی۔